السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک مذہبی سوال نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سب سے بڑا، سب سے گہرا اور سب سے پرانا سوال ہے۔ ناظرین، یہ وہی سوال ہے جس نے انسان کو آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، فلسفے کو جنم دیا، سائنس کو تحقیق پر آمادہ کیا اور مذاہب کو وجود بخشا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیا اس کائنات اور اس آسمان و زمین کا کوئی خالق ہے؟ یعنی کیا خدا واقعی موجود ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو زندگی محض کھانے کمانے اور مر جانے کا نام نہیں رہتی، بلکہ مقصد، جواب دہی اور ایک انجام سے جڑ جاتی ہے۔ اور اگر خدا موجود نہیں تو پھر اخلاق، انصاف، خیر و شر اور ظالم و مظلوم کے درمیان فرق بھی اپنی معنویت کھو دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا جدید انسان کہتا ہے کہ وہ صرف اسی چیز کو مانتا ہے جسے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا ہم واقعی صرف دیکھی جانے والی چیزوں پر ہی یقین رکھتے ہیں؟ ہم ہوا کو نہیں دیکھتے مگر اس کے اثرات کو مانتے ہیں۔ ہم کشش ثقل یعنی گریوٹی کو نہیں دیکھتے مگر اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم ریڈیو سگنلز اور ایکس ریز کو نہیں دیکھتے مگر سائنس خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں حقیقت ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا خدا کی موجودگی کے اثرات اور نشانات اس کائنات میں موجود ہیں یا نہیں۔ ناظرین، جدید سائنس اس بات پر متفق ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک واضح آغاز ہے جسے ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات خود سے وجود میں نہیں آ سکتی تو اسے وجود میں لانے والا کون ہے؟ ناظرین، فلسفہ سائنس بھی یہ مانتا ہے کہ انسانی عقل کی ایک حد ہے۔ ہم اپنی عقل، شعور اور روح کو دیکھ یا چھو نہیں سکتے مگر ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ذرا اپنے وجود پر غور کیجیے۔ جدید بائیولوجی کے مطابق انسانی جسم میں تقریباً 37 ٹریلین یعنی 370 کھرب خلیے موجود ہیں، اور ہر خلیے کے اندر موجود ڈی این اے ایک مکمل معلوماتی کوڈ ہے۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اتنی پیچیدہ معلومات کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ معلومات ہمیشہ کسی ذہانت کی علامت ہوتی ہے۔ جدید کاسمولوجی میں ایک تصور ہے جسے فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے۔ کائنات کے قوانین اس قدر درست اور متوازن ہیں کہ اگر ان میں معمولی سی تبدیلی بھی ہو جاتی تو نہ ایٹم بنتا، نہ ستارے، نہ کہکشائیں اور نہ ہی زندگی کا وجود ہوتا۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ لکھتے ہیں کہ اگر بگ بینگ کے بعد کائنات کے پھیلنے کی رفتار موجودہ رفتار سے ذرا سی کم یا زیادہ ہوتی تو کائنات یا تو مکمل ختم ہو جاتی یا زندگی کے بسنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ تو ناظرین، یہ غیر معمولی توازن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی حکیم اور صاحب علم ہستی کی تخلیق اور پیدا کردہ ہے۔ ناظرین، اگر کائنات بامقصد ہے، اگر انسان منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور اگر عقل خود اپنی حد تسلیم کرتی ہے تو پھر کیا خدا کا انکار سب سے بڑا مفروضہ اور فراڈ نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور سوچنے کا یہ سفر جاری رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔